بہت شکریہ حیدر بھائی، کامران صاحب اور خالد بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں مدعو کیا یہاں پہ۔ شعر کا سلسلہ جو ہے وہ فاروق بھائی نے شروع کر دیا تھا، تو میں بھی اسی سے آغاز کروں گا کہ جب شاہ کے ایک اشارے پہ اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب قلمیں ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہوں، اور جب حق کی باتیں کہنے پہ انسان کی زبانیں کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ تو خالد بھائی، بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ خاموش نہیں ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اور آپ کی جماعت نے جو کام کیے ہیں اس میں احساس تشکر بھی نظر آتا ہے، اور جو کام آپ نہیں کر سکے اس پہ احساس تفکر بھی نظر آتا ہے۔ شبر بھائی نے کہا کہ پسند اور ناپسند، تو پسند ہوں یا نہ ہوں ہم کسی کو، ہم ضرورت بھی ہیں اور ہم حقیقت بھی ہیں۔ بخشی صاحب نے کہا کہ کراچی نے کسی کو روکا نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کراچی نہ روکتا تو شاید آج پاکستان کا جغرافیہ بھی مختلف ہوتا۔ کراچی نے بہت سو کو روکا ہے۔ یہاں ماضی بعید کی رومانوی باتیں بھی ہوئیں، خوشگوار یادیں بھی ڈسکس ہوئیں۔ کراچی کے مستقبل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر ماضی قریب بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اور حال تو سب کے سامنے ہے کہ کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ ہے کہ ماضی قریب میں بھی اس شہر میں لاشیں تھیں، خون تھا، گینگ وار تھی، استحصال تھا، نوجوانوں کو ان کے حق سے محروم کر دینا تھا، اور حال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حال یہ ہے، فہیم الزمان صاحب نے کہا کہ وہ مایوس ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ اس وجہ سے مایوس نہیں ہوں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ آج میرے شہر کا حال یہ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے، صبح اٹھے واش روم میں جانے لگے تو پانی نہیں ہے، چائے بنانے کے لیے چولہا جلائے تو گیس نہیں ہے، باہر نکلے تو چلنے کے لیے فٹ پاتھ نہیں ہے، روڈ پہ موٹر سائیکل لے کے جائے تو پھر ڈمپر اور جو ٹرک ہیں وہ اس کو کچل رہے، ہسپتال میں جائے تو اس کو ادویات میسر نہیں ہیں، لائنوں میں لگا رہتا ہے لیکن اس کو صحت کی سہولت نہیں ملتی۔ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتا ہے تو وہاں پہ ٹوٹی ہوئی بینچیں جو ہے اس کا مقدر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس کا کوئی پیارا مر جائے تو قبرستان میں اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے لیے اسے جگہ نہیں ملتی۔ یہ حال کر دیا ہے کراچی کا۔ تو پھر کراچی کا مستقبل کیا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے کراچی کو لوٹا، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے کراچی کو نوچا، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے کراچی کو گھسیٹا؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر لیجئے کہ کیا کراچی کا مستقبل جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کراچی کا مستقبل وڈیروں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کراچی کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے کراچی کو اس حال میں پہنچا دیا؟ کہا قائد اعظم نے تو اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا، تو کیا کراچی کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے کراچی کو داراللفافہ بنایا اور یہ سمجھا کہ ہم صرف یہاں سے مال جمع کرتے رہیں گے اور بٹورتے رہیں گے؟ تو اگر کراچی کا مستقبل ان لٹیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان جاگیرداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان وڈیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جنہوں نے اس شہر کو، جو کہ روشنیوں کا شہر تھا، اسے لاشوں کا شہر بنایا، اس شہر کو جو کہ روشنیوں کا شہر تھا اسے احساس محرومی کو پروان چڑھا دیا، کیا ان لوگوں کے ہاتھ میں؟ نہیں۔ کراچی کا مستقبل، اچھی بات یہ ہے کہ خالد بھائی آج آپ نے کراچی کا مقدمہ کراچی کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ آج کراچی کا مقدمہ رکھ دیا گیا ہے تو کل کراچی جب اپنا فیصلہ کرے گا تو پھر کسی کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ کراچی کا فیصلہ کیا ہے، اور کراچی کا فیصلہ کراچی کے مفاد میں، کراچی کے عوام کے مفاد میں ہوگا۔ اور یہاں پر بات ہوئی کہ ہم تمام لوگ ذمہ دار ہیں، بالکل ذمہ دار ہیں۔ جن لوگوں کو کراچی نے بنایا
بدقسمتی سے انہی لوگوں نے کراچی کو بھلا دیا ہے. لیکن میں مایوس نہیں ہوں. مختصر اپنی بات کرتا چلتے ہوئے اس وجہ سے مایوس نہیں ہوں کہ آپ نے اس شہر سے ہر چیز چھیننے کی کوشش کی، لیکن آپ اس شہر سے شعور نہیں چھین سکے، آپ اس شہر سے سوچ نہیں چھین سکے، آپ اس شہر سے فکر نہیں چھین سکے. یہی ہماری اساس ہے. یہی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جواب نہیں دیے. آپ شرافت کو بزدلی مت سمجھیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کوئی تہذیب سکھائی ہے اور کسی چیز کا ہم نے جواب نہیں دیا تو پھر ہم جو ہے وہ کوئی مصلحت کی یا بزدلی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں. کراچی کا مستقبل کراچی کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے جن کے لیے روزگار کے دروازے آپ نے بند کر دیے. لیکن کراچی کا نوجوان بے روزگار ضرور ہے مگر بیدار بھی ہے. کراچی کا مستقبل اس غریب آدمی کے ہاتھ میں ہے جو یہ جانتا ہے کہ اگر اس کی غربت اور اس کی یہ جو بدحالی ہے اس کا سبب اس کی قسمت نہیں ہے، یہ نظام ہے جس نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو کراچی کا مستقبل تابناک ہے. کراچی کا مستقبل کراچی والوں کے ہاتھ میں ہے. کراچی کا مستقبل کراچی کے باشعور لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن سے تمام تر کوششوں کے باوجود، پلاننگ کے باوجود، استحصال کے باوجود آپ فکر اور سوچ کو نہیں چھین سکے ہیں. شکیب نے کہا تھا، میں اسی پہ اپنا بات ختم کروں گا، کہ کس طرح ریت کے سمندر میں کشتی زیست ہے رواں سوچو، سن کے باد صبا کی سرگوشی کیوں لرزتی ہیں پتیاں سوچو، پتھروں کی پناہ میں کیوں ہے آئینہ ساز کی دکان سوچو، ذوق تعمیر کیوں نہیں مٹتا، کیوں اجڑتی ہیں بستیاں سوچو، اور لوگ مانی تراش ہی لیں گے کوئی بے ربط داستاں سوچو.